الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 106 تا 108 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: اتبع، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پیروی کیجئے، ما اوحی، اس چیز کی جو وحی کی گئی، الیک، آپ کی طرف، میں ربک، آپ کے رب کی طرف سے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہی یعنی اللہ، وَأَعْرِضْ، اور آپ اعراض کیجئے، عن المشرکین، شرک کرنے والوں سے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہے، ما اشرکوا، تو یہ لوگ شرک نہ کر سکیں، وما جعلناک، اور نہیں ہم نے بنایا آپ کو، علیہم، ان لوگوں پر، حفیظا، نگران، اور ہم نے آپ کو ان لوگوں پر نگران نہیں بنایا، وما انت علیہم بوکیل، اور نہیں ہیں آپ ان لوگوں پر وکیل، ولا تسبوا الذین، اور نہ برا کہو تم ان لوگوں کو جو یدعون، پکارتے ہیں، من دون اللہ، اللہ تعالی سے ورے یعنی اللہ کے سوا اوروں کو، فَيَسُبُّ اللَّهَ، سو یہ لوگ برا کہیں گے اللہ کو، عدواً، زیادتی کرتے ہوئے، بغیر علم، جہالت کی بنا پر، کذالک زینا، اسی طرح ہم نے مزین کیا، لکل امت، ہر امت کے لیے، عملہم، ان کے اعمال کو، ثم الی ربہم، پھر ان لوگوں نے اپنے رب کی طرف، مرجعہم، لوٹنا ہے، فینبئہم، پھر وہ خبر دے گا ان لوگوں کو، بما کانوا یعملون، ان کاموں کی جو یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ پچھلی آیات کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے شرک کی تردید فرمائی اور توحید کا اثبات فرمایا، اور ان آیات کریمہ میں اب اللہ سبحانہ وتعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں
اور واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ ہی معبود ہے، وہی خالق ہے، وہی حقیقی مالک ہے، وہی حقیقی رزاق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اتبع، اے میرے پیغمبر آپ پیروی کیجئے اس کی جو وحی کی گئی آپ کی طرف۔ تو یہ اللہ نے واضح دو ٹوک فیصلہ سنا دیا کہ میرے پیغمبر آپ نے اسی کے مطابق عمل کرنا ہے، زندگی گزارنی ہے، احکامات کو بجا لانا ہے جو اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حاضر ناظر نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی دستگیر نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی دسترس نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مالک و خالق و رزاق نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہے اللہ ہے، اور جو کچھ نہیں ہے وہ پوری کائنات ہے۔ اگر ہے تو اللہ کی ذات ہے اور وہ ہمیشہ رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے آپ اس رب کی پیروی کیجئے، اس خدا کی عبادت کیجئے، اس رب کو ایک مان کر اسی کے سامنے جھکا جائے، اسی کی چاہت کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ شرک کرنے والوں سے اعراض کیجئے۔ شرک کرنے والوں سے اعراض کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو جو ہے شرک کی برائیاں بیان نہ کریں، آپ ان کو شرک سے نہ روکیں۔ شرک سے اعراض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ان کے ساتھ اس طرح نہ ان کو اس طرح کی باتیں نہ کی جائیں کہ جس سے ان کو کوئی غصہ آئے، ان کو کوئی برا لگے اور وہ بدلے میں آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دے، آپ کے رب کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں۔ شرک کرنے و اعراض کرنے کا مطلب یہ رب کا جو میسیج ہے وہ ان تک پہنچائیے، اور آپ کا ذمہ چونکہ پہنچا دینا ہے، باقی عمل کرنا یا نہ کرنا یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے، وہ جیسا کریں گے ایسا بدلہ اور انجام پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہے تو یہ لوگ شرک نہ کر سکیں، اگر اللہ چاہے تو یہ شرک نہ کر سکیں۔ آپ دیکھیں گے فرشتوں کو کہ اللہ نے ان کو بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ گناہ نہیں کر سکتے، وہ شرک نہیں کر سکتے، وہ بدی نہیں کر سکتے، وہ رب کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ ان کا کام صرف رب کی عبادت ہے، ان کا کام رب کی تحمید بیان کرنا ہے، رب کی تسبیح بیان کرنا ہے، رب کی تقدیس بیان کرنا ہے۔ وہ رب کی بڑائی بیان کرتے ہیں، سجدوں میں ہیں سجدے میں گرے ہوئے ہیں، رکوع میں ہیں رکوع میں جھکے ہوئے ہیں، قیام میں ہیں قیام میں کھڑے ہوئے ہیں، زبان پر اللہ کے ذکر ہے، اللہ کی بڑائی ہے، رب کی توحید کا ذکر ہے، اور رب کے جو ہے تقدس کے جو ہے اظہار ہے، ظہور ہے، جو اپنی زبان سے ہر وقت ادا کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ رب نے بنایا ہی انہیں ایسا ہے۔ ان میں بدی کا ملکہ ہی نہیں ہے، برائی کا ملکہ ہی نہیں ہے، مادہ ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی برائی بیان کر سکیں، اللہ کی نافرمانی کر سکیں، رب کے حکم کے خلاف چل سکیں۔ اللہ نے ایسا ان کو بنایا ہی نہیں ہے، اور اللہ نے انسانوں کو ایسا بنایا ہے، جنات کو ایسا بنایا ہے کہ ان میں نیکی اور بدی کا اختیار ان کو دیا ہے۔ اگر یہ چاہے تو نیکی کر لیں، چاہے تو برائی کر لیں، اللہ نے دونوں طرح کے اختیارات ان کو دیے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اس لیے کہ یہ لوگ نیکی کریں، رب کی نافرمانی نہ کریں، آخرت کے فکر کریں، رب کی توحید کا اثبات کریں اور رب کی چاہت کے مطابق زندگی گزاریں، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا کہ ان جنات اور انسانوں کی رشد اور بھلائی کے لیے، کہ لوگ
شرک سے رکیں، رب کے نافرمانی سے باز آئیں، بدی سے دور رہیں۔ اس لیے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور انہوں نے حق اور باطل کا راستہ بتلایا کہ یہ حق راستہ ہے، یہ باطل راستہ ہے، یہ رحمان کا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے، یہ اللہ کی طرف جانے والا راستہ ہے، یہ شیطان جہنم کی طرف جانے والا راستہ ہے۔ تو جنت والے اعمال یہ ہیں، جہنمیوں والے اعمال یہ ہیں۔ تو اللہ کے اس پیغمبروں نے آ کر اس بات کا واضح کر دیا انسانوں کے سامنے اور جنات کے سامنے کہ اب اچھے عمل کرو گے تو تمہیں اچھا بدلہ ملے گا، برے عمل کرو گے تو برا عمل بدلہ ملے گا۔ اگر انسانوں سے اور جنات سے بدی کا مادہ کھینچ لیا جائے کہ یہ بدی کر ہی نہ سکے تو پھر فرق ہی کوئی نہیں رہے گا انسان میں اور فرشتوں میں، پھر تو فرق ہی کوئی نہیں رہا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو ان کو بدی اور نیکی کا مادہ انسان اور جنات میں رکھا ہے، یہ تبھی فرق اور بدی کے راستے کو چھوڑ کر نیکی کے راستے پر انسان زندگی گزارے تو جب کہ نفس یہ کہہ رہا ہے کہ رب کی نافرمانی کروں، شیطان کے راستے پر چلوں، برائیاں کروں، بے حیائی کروں، بدکاری کروں، زنا کروں، شراب پیوں، سود کھاؤں، جوا کھیلوں، تو جو ہے لوگوں سے کے ساتھ قتل و غارت کروں، تو یہ انسان کا دل چاہ رہا ہے، لیکن وہ سوچتا ہے کہ اللہ کو جواب دینا پڑے گا، آخرت میں جواب دینا پڑے گا، لہٰذا میں قتل نہ کروں، لہٰذا میں گالیاں نہ دوں، لہٰذا میں نفرت نہ کروں، لہٰذا میں جھگڑے نہ کروں، لہٰذا میں شیطان کے راستے پر نہ چلوں، سود نہ کھاؤں، رشوت نہ لوں، برائی نہ کروں، نفرت نہ کروں، جھگڑے نہ کروں، قتل نہ کروں۔ جب انسان رب کو توحید کو سوچ کر، آخرت کے فکر کو رکھ کر ان چیزوں سے باز آئے تو اسی چیز میں رب خوش ہوتا ہے، اسی چیز میں اللہ خوش ہوتا ہے، پھر اللہ اس کا مقام، اس کا مرتبہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھا دیتا ہے، کیونکہ اس کے اندر بدی کا مالکہ تھا، بدی کر سکتا تھا، اس کے باوجود اس نے نہیں کی، کیونکہ اسے اللہ کا ڈر اس کے دل میں مانے تھا، اس کے دل میں اترا ہوا تھا، آخرت کی فکر تھی اور نبی کی محبت تھی، تو اس کی بنا پر اس نے بدی کے راستے کو چھوڑ کر نیکی کے راستے کو اختیار کیا، چاہتے ہوئے بدی نہ کی، چاہتے ہوئے شیطان کے راستے پر نہ چلا۔ تو اللہ رب العزت اگر چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے، جو مشرکین مکہ نے شرک کیا اور نبی کے بلانے کے باوجود وہ رخ موڑتے رہے، پشت دکھاتے رہے، تو اگر اللہ چاہتے تو ان کو زبردستی توحید پر قائم رکھ سکتے تھے، جس طرح فرشتے ہر وقت رب کی توحید کا اقرار بھی کیے ہوئے ہیں، تسبیح بھی کر رہے ہیں اور کرتے چلے آ رہے ہیں، اور تحمید بھی کر رہے ہیں، کرتے چلے آ رہے ہیں، تو اسی طرح یہ لوگ بھی نہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اختیارات دے دیے، بھائی یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ بدی کا راستہ ہے، اگر نیکی کرو گے تو اچھا بدلہ پاؤ گے، انجام میں اچھا ہوگا انجام کار، اور اگر بدی کے راستے پہ چلو گے تو انجام کار برا ہوگا اور برا تمہارے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اختیارات تمہیں دیے ہیں، وما جعلناک علیہم حفیظا، اور ہم نے آپ کو نہیں بنایا ان لوگوں پر نگران، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو ان لوگوں پر نگران نہیں بنایا، آپ کا کام ہے رب کا پیغام، رب کا میسج ان لوگوں تک پہنچا دیجئے، اور آپ نے پہنچا دیا، وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان پر وکیل بھی نہیں ہے، آپ ان پر وکیل بھی نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی جو ہے رب کی توحید پر لے آئے، آپ نے تو اللہ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا، اب ان لوگوں کا کام ہے اس پیغام کو قبول کرنا، اگر نہ قبول کریں گے تو انہی کی تباہی ہے، انہی کے لیے بربادی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے میرے پیغمبر ان لوگوں کو آپ برا بھلا نہ کہیے اللہ کو چھوڑ کر، برا بھلا نہ کیجیے۔ تسبب کا معنی اصل میں ہوتا ہے گالی گلوچ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی زندگی میں کسی کو برا کہا ہی نہیں، کسی کو گالیاں دی نہیں، اور کیونکہ اللہ نے بنایا ہی آپ کو ایسا تھا، لیکن یہ پیغام، یہ میسج امت کو دیا جا رہا ہے کہ ان کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو، ان کو معبودوں کو گالیاں نہ دو،
کیوں کہا؟ اس لیے کہا اگر تم ان کے معبودوں کو برا بھلا کہو گے، ان کے لات منات عزا ہبل کو تو تم گالیاں دو گے، برا بھلا کہو گے، تو بدلے میں یہ لوگ آپ کے اللہ کو گالیاں دیں گے، اس کو اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہیں گے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط قسم کے ناشائستہ قسم کے الفاظ استعمال کریں گے، تو آپ ان کو برا بھلا نہ کہیے۔ یعنی اس کا مطلب یہ تو نہیں بنتا کہ بھئی برا بھلا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو شرک سے نہ روکیے، آپ ان کے شرک کی برائیاں بیان نہ کیجیے، یہ مطلب نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کو ایسے اس انداز میں ان کو برا بھلا نہ کہا جائے، گالیاں نہ دی جائے کہ جن کے ان کی خامی اور برائی بیان کی جائے، ان کو گالیاں دی جائے کہ جس کی بنا پر بدلے میں یہ لوگ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گالیاں دیں، تو ایسا کرنے سے یہ آپ کے رب کو گالیاں دیں گے، تو آپ ایسا نہ کریں۔ تو امت کو خطاب ہے کہ امت ایسا نہ کرے، جس طرح کہ آج کے دور کا اندر بھی بہت سارے جذباتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، فوراً اس کے گالیاں، تھوڑی سے کوئی معاملہ بگڑا، جھگڑا شروع ہوا، گالیاں دینا شروع کر دی، اور نہ برے قسم کے اور جو سنگین قسم کے سخت قسم کے الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیے، تو اب پھر بدلے میں وہ بھی ان کو گالیاں دیتے ہیں، وہ بھی برے الفاظ ان کے بارے میں استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس طرح نہیں کرنا، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ، نہ تم برا بھلا کہو ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا، تو یہ بھی اللہ کو برا بھلا کہیں گے، عدوًا زیادتی کرتے ہوئے، بغیر علم، جہالت کے بنا پر، جس طرح کہ ایک حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کو گالیاں نہ دو۔ کسی نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا ایسا بھی ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنے ابا کو اپنی امی کو گالیاں دے؟ تو فرمایا ہاں، فرمایا کہ جب تمہارا کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے، تم اس کسی کو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہو، ماں باپ کی گالیاں دیتے ہو، تو وہ بدلے میں تمہارے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، تو در حقیقت تم نے خود ہی اپنے ماں باپ کو گالیاں دی۔ تو یہی مطلب ہے کہ اللہ کو برا، ان لوگوں کے معبودوں کو تم جو برا بھلا کہو گے، تو بدلے میں وہ لوگ بھی آپ کے اللہ کو برا بھلا کہیں گے، آپ کو خدا کے بارے میں برے قسم کے ناشائستہ قسم کے الفاظ استعمال کریں گے۔ ہاں، جو شرک کے نقصانات ہے، شرک کے اوپر ملنے والا عذاب ہے، اس سے ضرور ڈراؤ، اور رب کی توحید کی باتیں ضرور کرو، اور شرک سے انہیں ضرور روکو، لیکن گالیاں نہ دو، برے الفاظ ان کے بارے میں استعمال نہ کرو۔ فرمایا کذالک زینا لکل امت عملہم، اسی طرح ہم نے مزین کیا ہر امت کے لیے ان کے عمل کو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، مسلم ہے، ہندو ہے، بدھ مت ہے، سکھ مت ہے، سینکڑوں مذاہب ہے دنیا کے اندر جو ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہندو ہے وہ اپنے ہندو مذہب کے اندر خوش ہے، وہ اس کے ہندو مذہب کے اندر جو کام کیے جا رہے ہیں، جو برائی کی جا رہی ہے، وہ ان کو اچھا سمجھ رہا ہے، انہیں کو اچھا سمجھ رہا ہے، وہ دوسرے کسی مذہب کو اچھا نہیں سمجھتا۔ یہودی ہے، وہ یہودیت مذہب پر خوش ہے، اسے اپنے مذہب کے اعمال اور کام، وہ عبادات، وہ سب اچھی لگتی ہے، تو اللہ نے ان کو مذہب کے کام ان کے نظروں میں بھلے بنا دیے، مزین کر دیے۔ ہندوؤں کے لیے ان کے ہندو مذہب کے اعمال ان کے دلوں میں اچھے بنا دیے، مزین کر دیے۔ سکھ ہے، اس کے سکھ مذہب کے اندر ان کے کام، ان کے عبادات ان کے نظروں میں اچھے بنا دیے، مزین کر دیے۔ تو ہر ایک اپنے مذہب پر خوش ہے، اور اللہ رب العزت نے ہر امت کے لیے ان کے عمل کو مزین کر دیا۔ مسلمانوں کے لیے اللہ نے جو مذہب دیا، مذہب دین اسلام، اللہ نے اس کو ایسا مزین کر دیا جو پاکیزہ ہے، جو پاکیزہ ہے، اور جو صاف ہے، ستھرا ہے، اور اس کے اندر اللہ نے خیر رکھی ہے، اسی میں نجات رکھی ہے، اسی میں اپنی رضات اور خوشنودگی رکھی ہے۔ اسے چھوڑ کر کسی بھی مذہب کے اندر جو ہے اللہ رب العزت نے نجات نہیں رکھی۔ ہر مذہب دین اسلام کے علاوہ جو بھی ہے، ہر مذہب کا اندر بربادی اور تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ لہٰذا تم، اللہ نے جو تمہیں مذہب دین اسلام دیا ہے، اس کی قدر دانی کرو اور اس کے مطابق زندگی گزارو۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا ثم الی ربہم مرجعہم، یہ ہندو مذہب والے بھی، سکھ مذہب والے بھی، اور بدھ مت والے بھی، مسلمان بھی، کافر بھی، مشرک بھی، یہودی بھی، نصرانی بھی، جتنے بھی غرض مذاہب ہیں، سب کے سب مذاہب کے لوگوں نے ایک دن اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ مرجع
اگر یہ یا تو مصدر کا صیغہ ہوگا یا اسم ظرف کا صیغہ ہوگا۔ اگر یہ مصدر کا صیغہ ہے، اسم ظرف ہے، تو پھر مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، اور اگر یہ اسم ظرف ہے تو پھر معنی یہ بنے گا کہ ان کے لوٹنے کی جگہ ان کے رب کے پاس ہے، ان کے لوٹنے کی جگہ ان کے رب کہاں ہے؟ تو فرمائے ان لوگوں کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، فَيُنَبِّئُهُمْ، پھر ان لوگوں کو اللہ خبر دے گا، کافروں کو بھی، مشرکوں کو بھی، یہودیوں کو بھی، عیسائیوں کو بھی، ہندوؤں کو بھی، سکھوں کو بھی، مسلمانوں کو بھی، نیکوں کو بھی، بدی کرنے والوں کو بھی، سب کو اللہ خبر دے گا جو کچھ بما کانوا یعملون، یہ لوگ دنیا میں کرتے رہے، اچھے عمل کرتے رہے، اچھا بدلہ ملے گا، برے عمل کرتے رہے، برا بدلہ ملے گا، میں توحید پر قائم رہے جنت ملے گی، اور شرک پر قائم رہے جہنم ملے گی، رحمان کے راستے پر چلے جنت ملے گی، شیطان کے راستے پر چلے تو جہنم ملے گی۔ یہ رب کا قانون ہے جو اللہ نے دنیا میں ہی ہم سب کو بتلا دیا، دو ٹوک فیصلہ